بعضوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں نمل، قرآن مجید میں مکھی، قرآن مجید میں جھینگر، اس جیسی چیزیں بیان ہوئی۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، سورۃ نمل۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی۔ اس قسم کی چھوٹی چیزیں بیان ہوئی تو بعض مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ کا کلام اس سے صاف اور بلند، اور جواب تمثیل ہمیشہ مخاطبین کے اعتبار سے ہے، تمہارا کردار و اخلاق مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں، اس لیے یہ مثالیں نہایت موزوں۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے، شرماتے نہیں۔ الحیا لغت میں حیا کے معنی ہے رقت القلب، دل کا نرم ہونا، اور اللہ رب العالمین تو اعضاء و جوارح سے پاک منزہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس کا مبدا مراد نہیں، معاد مراد ہے۔ مبدا مراد نہیں، معاد مراد ہے۔ حیا رقت القلب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا۔ تو حاصل یہ لکھ لے، بے شک اللہ ایسا نہیں کہ وہ چھوڑ دے، بیان کرنا۔ مثال مچھر کی یا اس سے چھوٹی بڑی چیز کی۔ فما فوقہا، جسمن اس سے بڑا تو مکھی ہے، مچھر سے، اور صغر میں چھوٹے پن میں بڑی، اس سے نیچے پسو ہے۔ تو ان سب کے مثال اللہ بیان فرما سکتے ہیں۔ المسألۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام، عرب کہتے ہیں مسئلہ ہو اور مثال نہ ہو، جیسے گھوڑا ہے اور اس کا لگام نہیں ہے۔ المسألہ بلا مثال کالفرس بلا لجام۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثالیں برحق ہیں ان کے رب کے ہاں سے، یعنی مثال کا فائدہ ہے، مثالوں کی حکمتیں ہیں، مثالوں کی معاشرے میں ضرورت ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ ہے اللہ کا ان مثالوں سے، یعنی خدا کو کیا ضرورت ہے۔ یدل بہ کثیرا، بہکاتے ہیں وہ اس طرح بتیروں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتے ہیں اس طرح بہتوں کو، وما یدل بہ الا الفاسقین، اور نہیں بہکاتے ہیں اس طرح مگر بے راہ روی کرنے والوں کو۔ فاسق بے راہ روی کرنے والے۔ فرمایا ان مثالوں سے کچھ لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ ہر نیک عمل میں اور نیک کام میں یہی ہے۔ کتنے مسلمان مسجدیں، مدرسے بناتے ہیں، چلاتے ہیں، ان کے اخراجات نفقات تک اٹھاتے ہیں، اور کتنے لوگ ذرا سی بات ہو جائے کہ مدرسے فوراً بند کر دیں، بس ان کے دل میں پہلے سے زخم و خمار بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہ سارے مخالف ہوں گے نہ سارے موافق ہوں گے۔ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونقی چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونقی چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے۔ فاسق، فسقہ، پھل جب چھلکے سے باہر آ جائے تو عرب کہتے ہیں فسقت النوا عن القشرہ، پھل چھلکے سے باہر آ گیا۔ چلغوزہ دیکھو اور پستہ دیکھو، بعض پھل بالکل نظر آتے ہیں کہ منہ پھٹ گیا ہے اور اندر سے مغز نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فسقہ۔ اور چونکہ چوہا بھی اس قسم کی چیزیں کاٹ کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بھی فویسقہ، اس میں تصغیر آیا فویسقہ،
اور انسان جب شریعت کی حد توڑتا ہو، اگر یہ عملی ہے تو فاسق عملی ہے، گناہگار کے معنی میں، اور اگر یہ اعتقادی ہے تو فاسق اعتقادی کافر کو کہتے ہیں۔ اس لیے فسق کا مبدا خفیف ہے اور فسق کا منتہا نہایت شدید ہے۔ وما يدل به الا الفاسقین، نہیں بہکاتے ہیں ان مثالوں سے مگر بے راہ روی کرنے والوں کو۔ بے راہ روی کس طرح ہوتی ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ تمام ارواح عالم ارواح میں کھڑے کیے گئے اور ان سے کہا گیا الست بربکم قالوا بلا، ایک تو یہ توڑ رہے ہیں آپ، اس کے خلاف کیسے آپ شرک کرتے اور بدعت کر رہے ہیں، کیسے اسلام اور نبیوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، اور پھر اس فطرت کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اور تیسرا یہ کہ شہادتین پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کا اقرار و اعتراف کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور چوتھا یہ کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو عہد و پیمان تم نے کیا ہے اس پر قائم رہو۔ لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا، اگر کوئی شخص امانتوں میں خیانت کرتا ہے تو اس کا ایمان تباہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص عہد و پیمان کرے اور اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا دین تباہ و برباد ہو جائے گا۔ گویا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ امانت دار ہو، اور دین تقاضا کرتا ہے کہ آدمی عہد دار ہو، عہد و پیمان کا پابند ہو۔ یہ نہیں کہ ستا و زما چی پہ وعدوا بیگا پا آغا کنڈا اورو لگے دنا، ہاں؟ اور وعدہ کیا جو تو نے پورا نہیں کیا، اور اچھا ہوا کہ آپ نے یہ تعلیم دے دی۔ وعد بینک و بینی، یہ وعد ہے۔ وَإِذَا كَانَ بین رجال کثیرین یکون عہد، وَإِذَا كَانَ بین القبائل والأمم والملل یکون المیثاق، فالمیثاق اشد حالا من العہد، والعہد اشد من الوعد، والوعد من القول۔ پختو کے ہوتا لوز وہی لوز، وہی ماں لوز کرے وہی بے لوز ہے شکنا چی وہ خبر ہو کہ یا پاگے قائم ہو سا، چیزا خیر خبر ہے اور چیزا شر دا گناہ خبر ہے، زرد شاہ کی توبہ و بس۔ فاسق وہ لوگ ہیں ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پیمان ہونے کے، یعنی پختہ ہونے کے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے کہ اس کو جوڑا جائے۔ اللہ اللہ، وہ سخن از کشتنی من می کند، من بہمی خشک سخن می کند۔ علماء فرماتے کہ صلہ رحمی فرض ہے، صلہ رحمی، اپنے عزیز و اقارب کو بھی اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا۔ وہ آپ کو تکلیفیں دیں گے، آپ کے خلاف کہیں گے، آپ کو طرح طرح، لیکن آپ احسان کریں گے۔ وَإِ جَانَان دِ بَدْکڑا زَبَخَکڑما، خدے بد بدو سزا خپلا ورکوینا۔ سبحان اللہ۔ سل من قطع کا، جڑ جائیے جس نے تجھ سے توڑا، واعف عمن ظلم کا، جس نے ظلم کیا آپ معاف کر دے، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ،
اور جس نے برائیاں کیا آپ نیکیاں کرے وہ احسن یعنی احسن العلوم میں آ جاؤ سیکھ لو. الحمدللہ واحسن الی من اساء